نماز شب کے سلسلے میں اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں، اور کم سے کم وقت میں نماز شب بجا لانے کے سلسلے میں بھی جو تاکید ہے اس سلسلے میں، اور اگر سحر کے وقت نہ جاگ سکیں تو غیر سحر کے اوقات میں بھی اس نماز کی قضا بجا لانے کے سلسلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ یہ سب تاکیدات ائمہ اطہار نے فراوان تمام ہماری مستند کتابوں میں تاکید در تاکید انہوں نے بیان کیے ہیں، تاکہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اہم ترین برناموں میں شامل کریں۔ یہ دوسرے نمبر کے برناموں میں بھی نہ رکھیں، اسے پہلے نمبر کے اپنے شیڈول میں شامل کریں کہ حتماً ولا بد مجھے نماز شب پڑھنی ہے، اور اگر آخر شب نہ پڑھ سکیں اول شب میں پڑھنی ہے۔ اول شب میں اگر میں نہ پڑھ سکوں فجر کے وقت میں نے پڑھنی ہے، اگر فجر کو بھی میں نہ پڑھ سکوں تو حتماً دن کو کسی بھی وقت میں نے اس نماز کو بجا لانا ہے قضا کی نیت سے۔ تو یہ اس کی اہمیت کی خاطر ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امیر المؤمنین سے وصیت کی اور اس میں فرمایا کہ صلی من اللیل ولو قدر حلب الشاۃ، نماز شب پڑھا کرو اگرچہ ایک بکری کا دودھ دونے کی مدت ہی کیوں نہ ہو، یعنی مختصر وقت میں بھی کہ ایک بکری کا دودھ دو لے 2 منٹ 3 منٹ سے مثلا کم ترین وقت بھی آپ کے پاس ہو تب بھی اس میں نماز شب مثلا پڑھا کریں۔ 11 رکعتیں نہ صحیح 3 رکعتیں پڑھیں، 3 رکعت بھی نہ ہو سکے جیسا کہ عرض کیا کہ آخری نماز وتر کی 1 رکعت کو ضرور بجا لائیں۔ سحر خیزی کی اہمیت ہے اور بہت ہی بڑی غنیمت ہے انسان کے لیے۔ انسان کو چاہیے، مومن کو اگر اس کا ایمان ہے خداوند متعال پہ، نماز فجر نماز شب کو جو ہے وہ اس میں لاپرواہی نہ کریں، اسے کسی قیمت پہ ترک نہ کریں۔ دن بھر اس کی فکر میں ہونی چاہیے کہ آج رات کو میں نماز شب کیوں نہ پڑھ سکا، تاکہ دن کو بھی حتی عصر کے وقت اس نماز کی قضا بھی بجا لانی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ ایک بکری کا دودھ دونے کے وقت اتنی مقدار میں بھی ہو نماز شب پڑھا کرو۔ وبالاسحار فتحوا، فرمایا سحر کے وقت دعا کرو ضرور۔ آقا امیر المومنین سے وصیت فرما رہے ہیں کہ سحر کے وقت ضرور آپ دعا کریں، فإن عند ذلك لا ترد دعویٰ، اس وقت دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اپنی سعادت، مومنین و مومنات کی سعادت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، جہان تشیع کی کامیابی کے لیے، ظہور آقا امام زمان علیہ السلام کے لیے یہ دعائیں نہایت ہی اہم ہے کہ سحر کے وقت ہمیں مانگنی چاہیے کہ ضرور بھی ضرور۔ قال اللہ تبارک و تعالی وبالمستغفرین بالاسحار، مومنین کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا مومنین سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس پہ بھی دقت کریں کہ قضاء نماز شب کو بھی اسرار آل محمد میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو آل محمد سے دلچسپی ہے، اسرار آل محمد سے دلچسپی ہے، کہا کہ یہ ان میں سے حتیٰ کہ نماز شب کی قضا، اس سلسلے میں فرمایا قضاء، آقا امام صادق نے فرمایا قضاء صلاۃ اللیل بعد الغداۃ و بعد العصر، فجر کے بعد صبح ہو چکی یا عصر کے بعد بھی اگر نماز شب کی قضا بجا لائے، من سر آل محمد المخزون، یہ پوشیدہ راز میں سے ہے، آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی یہ جو بھی شیعہ واقعی ہے ترک نہیں کرنی چاہیے اسے، انسان اسرار آل محمد سے غافل نہ کریں، یعنی یہ خاص ان کے شیعوں کے لیے ہے، یہ خاص مومنین کے لیے ہے جن کا ایمان ہے پیغمبر آل پیغمبر پہ اور ان کے اسرار و رموز سے، جنہیں دلچسپی ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ برکات الہی شب کے ہمراہ، نماز شب کے ہمراہ اس قدر ہیں کہ ہمارے پیشوایان دین ہمیشہ اس کے لیے فراوان تاکید کرتے آ رہے ہیں اور سفارش کرتے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ سحرگاہ آدھی رات کے بعد بیدار ہونے کی توانائی نہیں رکھتے ان کے لیے کہ اوائل شب میں پڑھو، کہ نماز عشاء کے بعد مثلا پڑھو،
نماز شب کو۔ چھٹے امام نے فرمایا اذا خشیت اللہ تقوم آخر اللیل، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم آخر شب بیدار نہیں ہو سکو گے، او کانت بک علت، یا تجھے کوئی بیماری، او اصابک برد، یا سردی کا مسئلہ ہے کہ اب آدھی رات کے بعد نہیں اٹھ سکتے، فصل صلاتک او واوتر من اول اللیل، تو پھر نماز شب 8 رکعتوں کو اور نماز وتر 3 رکعتیں شفع اور وتر اسے اول شب میں پڑھیں، کہ نماز عشاء کے بعد چلتے چلتے پڑھیں، یہاں پڑھ کے جائیں مسجد میں، یا یہاں سے جا کے گھر میں پڑھیں، یا کھانا کھانے کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ اس قدر فراوان وقت ہے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے آپ کو حتماً سحرخیز افراد میں شامل کریں۔ حضرت آقا امام باقر علیہ السلام ان سے عرض ہوا کہ ایک شخص جو نماز شب پڑھتا ہے لیکن کبھی 1 یا 2 یا 3 راتیں نماز شب سے محروم رہتا ہے، ان سے سوال ہوا کہ الرجل من امر القیام باللیل تمضی علیہ اللیل ولیلتان وثلاث، 3 راتیں گزر جاتی ہیں نماز شب سے، یہ شب محروم رہتا ہے، لا یقوم، کہ وہ نہیں اٹھ سکتا رات کو مثلا، فیقضی احب الیک، سوال کیا کہ اس کی قضا اگر ہم بجا لائیں، آپ کو پسند ہے کہ نماز شب کی قضا اگر یہ شاہ 3 دنوں کی قضا بجا لائیں، 3 دنوں تک اسے مثلا موقع نہیں ملا 3 دن کی قضا بجا لائیں، ام یعجل الوتر او اول اللیل، یا یہ کہ اول شب میں نماز وتر پڑھے 3 رکعتیں یا وہ 1 رکعت، کہ یہ پڑھیے آپ کو پسند ہے۔ قال بل یقضی وان کان 30 لیلہ، اگرچہ 30 دنوں کی نماز شب بھی کیوں نہ ہو، اس کی قضا کر لو۔ انسان کر سکتا ہے ساری عمر کی، میری عمر مثلا 40 سال ہے، 50 سال ہے، میں 50 سال سے بالغ ہوں، میں نے نماز شب نہیں پڑھی، ابھی کوشش کریں نماز شب کی قضا پڑھنا شروع کریں، تاکہ انسان جو ہے تدارک کر سکتا ہے، جبران کر سکتا ہے۔ یعنی اس حدیث میں فرمایا کہ نمازیں اگر 30 دنوں کی بھی نمازیں شب قضا ہو اسے بھی پڑھ لیں، اس حد تک تاکید ہے۔ ایک شخص آتا ہے آقا امام صادق علیہ السلام کے پاس، تو ان سے سوال کرتا ہے کہ بسا اوقات 1 یا 2 یا 3 ماہ تک میں نماز شب نہیں پڑھ سکتا، مجھے فرصت نہیں ہوتی، یا مجھے بیماری یا سفر ہے۔ الشہر والشہرین وثلاثۃ، 2 مہینے 3 مہینے، فاقضیها بالنہار، کیا دن کے وقت میں ان کی قضا بجا لاؤں، ایجوز ذالک، یہ جائز ہے کہ میں قضا کر لوں۔ چھٹے امام نے فرمایا قرۃ عین لک، یہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے کہ 3 مہینوں کی نماز شب کی بھی تو قضا بجا لائے۔ واللہ قالھا 3، قسم بھی کھا لیا کہ اس میں تمہارے لیے نور نظر ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی قضا میں، اور 3 بار فرمایا کہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو مؤمنین کے پاس جب بھی فرصت ملے، آپ دیکھیں قضا میں واجب نمازیں نہیں ہیں تو نماز شب کی قضا بجا لائیں، اسی طرح سے باقی جو نوافل یومیہ ان کی بھی قضا انسان کر سکتا ہے۔ اس کا فائدہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں، دنیاوی فوائد بہت ہیں۔ خداوند متعال پہ بھروسہ کریں، آپ کی دنیاوی اور اخروی عزت، آپ کی حیثیت اور آپ کی غربت، تنگ دستی وغیرہ وغیرہ، خوف و خطر، یہ سب انشاءاللہ العزیز اسی نماز کی برکت سے دور ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز نور ہی نور ہے۔